الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا۔ بزرگوں اور دوستوں اور آئے ہوئے مہمانوں اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا، ان کے ماں نے زمانہ حمل میں تکلیف اور مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جان کنے کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے۔ محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کہیں جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جہاں مالک و خالق و سما وہ اپنی عبادت کی تاکید کرتے ہیں، وہاں والدین کے حق کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی۔ الغرض اولاد کے اوپر اللہ کے بعد الغرض اللہ تعالیٰ موجود حقیقی ہے، اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کا ذکر ظاہری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کیا کرو، ان کے خدمت کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات اور بلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن ان کے گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی، جن کی وجہ سے ان سے ماں بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آ گیا، اسے کلمہ نہ پڑھا جاتا تھا، تو اس کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا بھیجا کہ میرے شوہر نزع کی حالت میں ہیں، چاہتی ہوں کہ آپ کو بتا دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں کہ کلمہ پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ان کی والدہ زندہ ہے، تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلایا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تو والدہ نے جواباً میں کہا کہ انہیں معاف نہیں کروں گی، انہوں نے میرا بہت ہی دل دکھایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لکڑیاں جمع کرنے کا حکم کر دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی، اور ماں سے کہا کہ اگر ہم آپ کے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دیں تو آپ اسے بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ترین ہوگی، تو اس میں جلنا کیسے گوارا ہے؟ یا تو تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، ورنہ ہم آپ کے اس بیٹے کو آپ کے سامنے آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس پر کہا ماں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور ان سے راضی ہوں۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا
کہ ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے، چاہے اولاد اپنی جگہ کتنا عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کی ناراضی سے کلمے تک نصیب نہیں ہوتا۔ آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو یہ اپنے ماں باپ کو کیا صلہ دیتا ہے، یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، دفتروں اور دکانوں سے آ کر ماں باپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ ارے اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ جس نے بھی دنیا میں اپنے ماں باپ کی ناراضی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں بدلہ دے دیا۔ اس لیے عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و علیہ۔